ء میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد قوم سمود کا قبیلہ سب سے زیادہ طاقت اور جلال والا تھا۔ وہ لوگ بتوں کی عبادت بھی کرنے لگے۔ جیسے ہی ان کی دولت بڑھی، ان کے برے طور طریقے بھی بڑھ گئے۔ سمود کے لوگوں نے پہاڑوں کے باہر بڑی بڑی عمارتیں اور خوبصورت گھر تعمیر کر رکھے تھے۔ کیونکہ ظالم لوگ ان پر حکومت کرتے تھے، اسی لیے ظلم اور دہشت گردی عام تھی۔ ان میں ایک حضرت صالح علیہ السلام بھی تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی حکمت، پاکیزگی اور نیکی کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو لوگوں سے بہت عزت ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک نبی کے طور پہ چنا۔ آپ علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد 8ویں نسل میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک رب کی عبادت کے لیے بلایا اور کسی کو اللہ کے ساتھ نہ شریک ٹھہرانے کا کہا، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا یقین نہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو معجزہ دکھائیں، اپنے رب سے کہو کہ اس چٹان کو اونٹنی بنا دے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبی اور پرکشش ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی التجا پوری کرے تو تم لوگ ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ کرنے کی طاقت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرانی سی چٹان کو حکم دیا کہ وہ تقسیم ہو جائے اور ایک بڑی منفرد 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نمودار ہو۔ اونٹنی نمودار ہو گئی۔ اونٹنی سمود کے لوگوں کے درمیان رہنے لگی اور کچھ عرصہ بعد اونٹنی نے بچے کو جنم دے دیا۔ کچھ لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، کیونکہ وہ اس کا وعدہ پہلے ہی کر چکے تھے، جبکہ باقی لوگوں نے اس اونٹنی سے نفرت کرنا شروع کر دی، کیونکہ یہ اونٹنی ان کو حضرت صالح علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ یاد دلاتی تھی۔ اونٹنی بہت ہی بڑی تھی، اسی لیے اسے بہت سا پانی پینے کی ضرورت ہوتی تھی اور اسے اپنے بچے اور سمود کے لوگوں کے لیے بہت سا دودھ بھی دینا تھا۔ اسی وجہ سے سمود کے لوگ اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے پانی آسانی سے حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن اونٹنی اتنا دودھ ضرور دیتی کہ سمود کے تمام لوگ اپنی ضروریات پوری کر سکتے تھے۔ پھر صالح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ ایک دن کنویں سے اونٹنی پانی پیا کرے گی اور اگلے دن سمود کے لوگ اس کنویں سے پانی پئیں گے۔ یہاں بجائے کہ وہ اس اونٹنی پہ رحم کھائیں، انہوں نے اس کو نقصان پہنچانے کا انتخاب کیا۔ یہاں تک کہ کافروں نے آپ علیہ السلام کو للکارا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سزا ان تک لے کر آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے کہ وہ لوگ اونٹنی کو مار نہ دیں۔ آپ نے ان کو فوراً آگاہ کیا کہ وہ اس معجزاتی اونٹنی کو نہ ماریں اور اسے اللہ تعالیٰ کی زمین سے خوراک آرام سے لینے دیں۔ کافروں نے آپ علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ کچھ عورتوں نے مردوں کو قائل کیا کہ وہ اونٹنی کو مار ڈالیں۔ جیسے ہی اونٹنی کنویں سے پانی پینے کے لیے گئی تو انہوں نے اس معجزاتی اونٹنی کے پاؤں پر تیر سے نشانہ لگایا۔ جیسے ہی اونٹنی زمین پہ گری، انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ کافروں کا استقبال گانے بجانے، شعر و شاعری سے کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے تکبر پہ بہت ہی اداس تھے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے کیے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اس کے لیے ان کے پاس 3 سے 4 دن ہے اور وہ اپنا رویہ درست کریں، ورنہ ایک بہت بڑا عذاب ان سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ انہوں نے آپ کا اعتبار نہ کیا اور کہا 3 دن کیوں، جتنی جلدی ہو آنے دو، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے اونچے پہاڑ پر پتھر کے بنے ہوئے گھر ان کو کسی بھی قدرتی آفت سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو قائل کیا کہ وہ برائی کو خود تک نہ آنے دیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھیں کہ تم ہم پر کون سی لڑائی آتے ہو۔ یہاں تک کہ انہوں نے صالح علیہ السلام کو مارنے کا منصوبہ بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو حکم دے دیا کہ وہ اس جگہ سے دور چلے جائیں اور کبھی واپس نہ آئیں۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا ذکر کیا گیا تھا۔ پہلے دن ان کے چہروں کا رنگ پیلا ہو گیا، دوسرے دن ان کے چہرے لال ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہروں کا رنگ کالا ہو گیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کی اس بری حرکت کی وجہ سے کچھ برا ہونے والا ہے۔ پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی۔ انہوں نے اپنے مضبوط پتھر کے گھروں میں چھپنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کرنے کے لیے ایک منفرد سزا بھیجی۔ ایک دم سے ایک بہت بڑی طاقتور گرج کی آواز سنائی دی۔ یہ اتنی بری تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے ان کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور وہ سب غرق ہو کر رہ گئے۔